حضرات انبیاء کرام کا یہی طریقہ رہا ہے کہ اپنے ساتھیوں کے درمیان جب ہوتے تھے تو مخدوم بننے کی بجائے خادم بننے کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں تو ہم پر یہ حقیقت کھل جاتی ہے کہ اتنے بلند مرتبے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی خدمت کرنے میں کبھی عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ وحی ملی، آپ غار حرا سے گھر تشریف لائے، فکر مند تھے، پریشان تھے کہ اتنا بڑا بوجھ میرے کندھوں پہ آیا ہے، میں اٹھا سکوں گا یا نہیں اٹھا سکوں گا۔ گھر تشریف لائے تو اپنے اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، لقد خشیت علی نفسی، میں اپنے اوپر ڈر رہا ہوں، میرا کیا بنے گا، اتنا بڑا بوجھ میں نہیں اٹھا سکوں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت حوصلہ مند خاتون تھی، اتنا حوصلہ جب وقت کے پیغمبر پریشان تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تسلی دے رہی تھی کہ نہیں، آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، تسلی دے رہی ہے، اور تسلی کے لیے ان کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ میں سے ایک ایک لفظ سے یقین ٹپکتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، واللہ، قسم ہے خدا کی، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ آگے دلیل پیش کر رہی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، انک لتصل الرحم، کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، صلہ رحمی کرنے والا کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، کمزوروں کے ساتھ، ضعیفوں کے ساتھ بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، جب حوادث آتے ہیں، سماوی حوادث آئے، سیلاب آیا، زلزلہ آیا، وبا آئی، تو ان حالات میں آپ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قابلیت کا تذکرہ نہیں کیا کہ آپ کا اتنا بڑا بوجھ آیا ہوا ہے، آپ اتنے ذہین و فتین ہیں اور ذہانت و فطانت کے زور پہ اتنا بڑا کام کر سکیں گے۔ آپ کے خاندان اور برادری کا تذکرہ نہیں فرمایا کہ آپ کا اتنا بڑا خاندان ہے، خاندان کی مدد سے آپ اتنا بڑا کام کر سکیں گے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انسانیت کی خدمت کا جذبہ تھا، اور بار بار وہ کیا کرتے تھے، اسی جذبہ خدمت کا تذکرہ کیا کہ جس بندے کے دل میں خدمت کا اتنا جذبہ ہو اور وہ اتنی خدمت کرتا ہو، وہ کبھی رسوا نہیں ہو سکتا۔ صرف یہ نہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حقیقت بتا دی، بلکہ اس کے پیچھے یہ حقیقت بھی چھپی ہوئی ہے کہ جس نے کاری نبوت کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وارث اور جانشین بننا ہے، تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مخلوق کے خدا کی خدمت میں پیش ہو، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کے خدا کی خدمت میں پیش تھے۔